برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما رأیت مثل النار ناما حاربها ولا مثل الجنتی ناما طالبها۔ روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی طرح نہ دیکھا کہ ناما حاربها کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، ولا مثل الجنتی اور نہ ہی میں نے جنت کی طرح دیکھا کہ ناما طالبها کہ اس کا طلبگار سو رہا ہو۔ اس حدیث پاک کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہ رہا ہو اور وہ خواب غفلت میں مست ہو، ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ بیدار رہے اور جہنم سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں وہ کرتا رہے۔ اسی طور پر جنت کہ جو انسان اس کا طلبگار ہے وہ بھی سویا رہے، یہ دانش مندی نہیں ہے، بلکہ جو جنت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ وہ جنت کو حاصل کرنے کی تدبیر کرتا رہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگائے رکھے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخلہ حاصل کر لینا یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، اور جنت جیسی نعمت کا مل جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت بن ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ابھی ہمارے پاس جنت کو پانے کا کچھ تو شوق ہے لوگوں کے اندر، مگر جہنم سے بچنے کی فکر کچھ بھی نہیں۔ انسان کو دیکھیے، نماز پڑھنے آئے گا اللہ جنت عطا کر دے گا، صدقہ و خیرات کر دے گا، شوق ہے کہ اللہ اس کے صدقے میں جنت عطا فرما دے گا، کچھ نیکیاں کرے گا اس لیے کہ اللہ جنت عطا فرما دے گا، مگر جہنم سے بچنے کی جو تدبیر ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے شوق میں کہ جنت مل جائے، مگر باہر جا کے رشوتیں بھی کھا رہا ہے، سود پہ پیسے بھی اٹھا رہا ہے، حرام کاریاں بھی کر رہا ہے جو جہنم میں لے جانے کے اسباب ہیں۔ جنت میں جانے کا شوق ہے، کچھ تو عمل کا جذبہ ہے، مگر جہنم سے بچنے کی تدبیر یہ ہمارے پاس بہت مر چکی ہے۔ اور آج کل کے حالات میں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں تک دین اور اس کے اصول کو پہنچا رہے ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہماری قوم کا جو مزاج بن چکا ہے نا، وہ نیکیاں کرنے کے لیے تو تیار ہے مگر گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ نیکیاں کرنے کے لیے تو تیار ہے مگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے مگر ناچ گانوں کی محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شادی ہال میں نعت کی محفل بھی کرنے کے لیے تیار ہے مگر ڈانس کی محفل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں اس بات کی تصویر پیش کر رہی ہے کہ جنت کا تو شوق ہے مگر جہنم سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جہاں ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں جنت میں داخل فرمائے، وہیں جہنم سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ جہاں ایک طرف نیکی کا جذبہ ہے وہیں یہ جذبہ پیدا کریں اور دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں گناہ کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل انسانیت ہی نہیں، اصل ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ لہذا جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت کا شوق ہے تو اپنے زندگی کو غفلت میں نہ گزارے بلکہ آنکھیں کھول کر گزارے اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ایسے لگائیں کہ ایک طرف جنت کو پانے کے اعمال بھی ہوں، دوسری طرف جہنم سے بچنے کے بھی اعمال ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہے،
فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہ اے لوگوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سن رہا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام انسان کی آنکھ جو نہیں دیکھ سکتی ہے، حضور کی آنکھیں وہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھوں سے اگر کوئی چیز چھپ جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، کوئی چیز سامنے ہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کی آنکھوں کا معجزہ اور کمال یہ ہے کہ اگر ان کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو تو حضور اسے بھی دیکھ لیتے۔ اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو حضور سے تو خدا کی ذات چھپی نہیں، تو اور کیا چھپے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو میں سن رہا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، حضور تو خدا کا کلام بھی سن رہے ہیں، فرشتہ جبرائیل امی کا لایا ہوا پیغام بھی سن رہے ہیں، اور قریب والا تو اپنی جگہ، دور سے اگر کوئی فریاد کر رہا ہے تو حضور اس کو بھی سن رہے ہیں، اور حضور پر اگر کوئی صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے تو حضور اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اعضا، کان اور آنکھ کے بھی معاملے میں حضور کو بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے، اور جو آنکھ اور کان حضور کو عطا فرمائے گئے ہیں وہ سماعت اور وہ بصارت عام انسانوں کو حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، اتت السماء وحق لها ان تعط، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور آسمان چرچرائے اسے حق ہے۔ اتعت، علماء نے لکھا ہے کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ فرشتوں کا جو وزن ہے اس وزن کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتعت السماء، آسمان رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا خدا کے خوف اور اسی خشیت سے رو رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ کیوں رو رہا ہے اور آواز کیوں کر رہا ہے؟ کہا فرشتے جو خدا کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان بھی خدا کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اور فرشتوں کے ذکر سے وہ سن کر کے آسمان رو رہا ہے اور آوازیں کر رہا ہے۔ سوچے کہ آسمان جب خدا کے خوف سے رو رہا ہے، ہمیں تو اپنے عمل کا خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں پر کتنا رونا چاہیے، اس کا ہمیں کچھ تو احساس پیدا ہونی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع اربع اصابع، فرمایا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں ہے، الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، لیکن فرشتے اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سجدے کے لیے رکھے ہوئے، اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے، اور پورے آسمان پر فرشتے اپنی پیشانی کو خدا کے سجدے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ہم وقت اور سجدے میں لگے ہوئے۔ اچھا، یہ فرشتے جو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ الگ فرشتے ہیں جو رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، قعود کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت کے لیے سجدے میں ہی ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت کے لیے رکوع میں ہی ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہمہ وقت کے لیے قیام میں ہی ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے قادم ہیں۔ جو قیام میں ہے اس کو رکوع میسر نہیں ہے، جو رکوع میں ہے اسے سجدہ میسر نہیں ہے، جو سجدے میں ہے اسے قعدہ میسر نہیں ہے۔ قربان جائیں ہم امت محمدیہ کہ اللہ نے ایسی عبادت عطا فرما دی جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجدہ بھی ہے، جس میں قعدہ بھی ہے۔ گویا کہ بندہ صرف نماز پڑھ لے تو ان تمام فرشتوں کی عبادتوں کو گویا کہ بجا آتا ہے جو فرشتے ایک ایک عبادت کو تنہا ادا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نماز کی طرف ہمیں اور اپنی اولادوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم اسے جان لیتے
حضور کے اوپر جو جنت کی حقیقت کھلی ہوئی ہے نا، جو جہنم کی حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو گزر چکے حالات ہو اور جو آنے والے حالات ہو، جو اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان دیتے تو لا زہدتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم ہنستے کم روتے زیادہ۔ حضور نے فرمایا اس ساری حقیقتوں کو تم جان لیتے تو تمہیں ہنسنا میسر کم آتا، تم روتے زیادہ۔ اور اس حدیث کا مفہوم گویا کہ یہ بھی ہے کہ امت کو یہ چاہیے کہ وہ ہنسے کم روئے زیادہ۔ اب ہمیں اس معاملے میں امتحان لینے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا روتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسانوں کی عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت وہ اللہ کے خوف سے رونا ہے۔ اور جو انسان ایک وقت بھی اگر دن میں رو لینا تو اللہ کریم اس آنسو گرانے کے صدقے میں اسے ذہنی، قلبی، جسمانی اور خاندانی امن و سکون عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا رویا کرو، اگر نہیں رو سکتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رونے جیسی صورت بناؤ، اور اگر صورت بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو اپنے دل کا جائزہ لو کہ تمہارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ سنو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم روتے زیادہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ماں تلذذتم بالنساء علی الفروشات، تم بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت بھی حاصل نہ کر پاتے، تم اتنے خوف زدہ ہو جاتے کہ پہلو میں تمہاری بیوی ہوتی، خواہشات تمہاری امڑتی ہی نہیں کہ تم اس کی طرف توجہ دیتے اگر تم ان حقیقتوں کو جان لیتے۔ اور فرمایا سنو، اگر تم میری طرح جان لیتے دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو، تو فرمایا لخرجتم الى السعادات تجاورون الى اللہ، اور پھر ان حقیقتوں کو تم جان لیتے تو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ لینے کے لیے تم جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ انسان اگر جان جائے نا دنیا اور آخرت کی حقیقت تو پھر انسان آبادی میں رہنا پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ جنگلوں کی طرف نکل جائے گا، جہاں جا کر کے صرف خدا کی یادوں میں اپنے آپ کو گم کر دے گا، کہ اس طرح سے گم کر دے گا کہ خدا بند قدوس آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے۔ اب سنیں، جب یہ حدیث حضور نے بیان فرمائی، جب یہ بات بیان فرمائی تو اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تزعد، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ کر کے گرا دیا جائے۔ کیوں؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حساب تو انسانوں سے لیا جائے گا نا۔ حضور نے جو فرمایا کاش میں انسان نہ ہوتا، کوئی درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا اور جلا دیا جاتا یا استعمال کر لیا جاتا، کم از کم خدا کے حساب و کتاب سے تو بچ گیا ہوتا۔ اسی طور پر بیشتر مقام پر بہت سارے صحابہ ہیں، جب ان لوگوں نے یہ بات سنی ہے تو کسی نے آرزو کی کہ کاش میں تنکا ہوتا جو پانی کے ذریعے بہا دیا جاتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جو مر کر کے مٹا دیا جاتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جو ذبح کر دیا جاتا۔ صحابہ نے صرف حساب و کتاب کا دل میں اتنا خوف آیا کہ ان کے دلوں میں آرزو تھی کہ کاش کوئی ایسی چیز بنا دیا جاتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کو دینے سے بچ جاتا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں دنیا کی کتنی بھی خواہش ہو، دنیا پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی کتنی بھی خواہش جاگ جائے، مگر ایک چیز ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ دنیا کے ہر عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں، کوئی عمل خدا کی نظروں سے آپ کا مخفی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے دنیا میں اگر تھوڑا نقصان بھی ہو جائے نا تو برداشت کر لے، آخرت کا نقصان نہ کرے، اور اگر کچھ نقصان دنیا کا کر کے اگر آخرت کا فائدہ ہو جائے تو اسے قبول کر لے، دنیا کو ٹھکرا دے۔ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، ابدی زندگی وہیں پر ہے جہاں پر انسان عمل اور نیتوں کی بنیاد پر جزا اور سزا دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی اور حدیث مبارکہ جسے سن لے کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من خافا ادلجا
ومن اجلجا بلغ المنزلہ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ اللہ کریم اس حدیث کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق، بالخصوص مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ من خافا ادلجا، جو ڈرتا ہے وہ اندھیرے میں اٹھتا ہے، ومن ادلجا بلغ المنزلہ، اور جو اندھیرے میں اٹھتا ہے وہ منزل کو پا جاتا ہے۔ اللہ ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اور سن لو اے لوگوں کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، وَإِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ، اور اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے وہ انسان رات کی تاریکی میں یعنی آخری پہر میں اٹھتا ہے اور خدا کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ رات کا جو آخری پہر ہے نا، یہ وقت کی جو عبادت ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت فطری اعتبار سے انسان کو بڑی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے، اور انسان اپنے اس آرام کو قربان کر کے خدا کے لیے جب جاگ جاتا ہے نا، تو پھر بندہ اس وقت خدا سے جو سوال کرتا ہے خدا اسے عطا، کیونکہ بندہ میرے لیے جاگا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، لہذا جب میرے لیے جاگ گیا ہے تو مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں۔ گویا کہ اس وقت بندہ جب اٹھ جاتا ہے نا تو خدا سے سودا کر رہا ہوتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، رات کی تاریکی میں جو اٹھتا ہے نا وہ منزل کو بھی پا لیتا ہے۔ اب انسان کی جو بھی منزل ہو، اور سب سے بڑی منزل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندے کو خدا کا قرب حاصل ہو جائے، خدا کی خوشنودی کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر خدا کی رضا، اگر خدا کی خوشنودی چاہیے تو رات میں سویرے سونے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرنے کی عادت پیدا کی۔ ہم تو ہوتا یہ ہے ہمارے پاس کہ جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے لوگ سو سوتے ہی ہیں، 2-3 تو ایسے ہی بجا دیتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کچھ قربانی دیے بغیر کچھ مل جائے۔ اگر واقعی خدا سے کچھ پانا ہے تو رات میں سویرے اٹھیے، کچھ پہر کے لیے ہی صحیح، آخری حصے میں صرف اس لیے اٹھ جائیے، اس وقت خدا دعاؤں کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے، خدا اس وقت کے اعمال کو بڑی جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت کا جو بندہ اٹھتا ہے نا اور خدا کے ذکر میں جو لگ جاتا ہے تو گویا کہ خدا سے سودا کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کا جو سودا ہے وہ سب سے قیمتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ اور سن لو کہ خدا کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے۔ تم خدا کے لیے اٹھ جایا کرو، خدا کو یاد کیا کرو، بدلے میں اللہ کریم تمہیں جنت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی نظروں کے سامنے جو چیز ہوتی ہے نا اسے بہت جلدی پسند کر لیتا ہے، اور جو چیز چھپی ہوئی ہو نا جب دیکھتا ہی نہیں ہے تو توجہ بھی نہیں جاتی۔ مگر ہم مومن ہیں، ہمارے لیے سب کچھ اصل وہی ہے جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ فرشتے چھپے ہوئے ہیں، قرآن کا اترنا چھپا ہوا ہے، رسول کی ذات نظروں سے چھپی ہوئی ہے، قبر، حشر، جنت، دوزخ سب نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ اور اصل ایمان تو یہی ہے کہ انہی کو مان لینا، انہی کو حق مان لینا اور قربان ہو جانا، یہی کامیابی ہے۔ لہذا سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہی نہیں ہے، دنیا حاصل کریں، دنیا بنائیں، حلال طریقے سے بنائیں، دنیا میں اتنا اچھا بنے کہ کسی کا خدا محتاج نہ بنے، مگر دنیا میں ایک معیار ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے اچھائی کے ذریعے بھی جو کچھ پانا ہے وہ صرف آخرت کو حاصل۔ اللہ کریم ہمیں عمل کے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہماری محفل کا دوسرا حصہ ذکر پر مشتمل ہے،